ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ۔ حج سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج کو میلہ اور منڈی سمجھ لیا گیا تھا، چنانچہ جو خرافات میلے منڈیوں میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں نے بھی شروع کر رکھے تھے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب خرافات سے روک دیا۔ ایسے میں سوال یہ اٹھا، اگر کوئی حاجی دوران سفر یا وہاں حج کے دوران کوئی تجارت کر لے، ایک دوسرے سے لین دین خرید و فروخت کر لے تو یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ یہ آیت شریفہ ابتدا میں اس کا جواب دیتی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر حاجی سفر حج کے دوران یا وہاں رہتے ہوئے آپس میں خرید و فروخت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس سفر حج میں یا روٹین کی زندگی میں ان تبتغوا فضلا من ربکم، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار سے مقصد اللہ کا فضل ڈھونڈنا چاہیے۔ نیت یہ ہو کہ میں کام، کاروبار، دکان، مزدوری، ملازمت یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے رزق حلال ملے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے اور رزق حلال ہی فضل ربی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نیت ہمیشہ یہی ہو۔ یہ بھی اشارتاً بتا دیا گیا کہ سفر حج کے دوران تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا گناہ نہیں۔ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پسندیدہ بھی نہیں۔ انسان حج کے لیے نکلا ہے تو نیت یہ کرے کہ وہاں جا کر میرا ہر لمحہ اور ایک سانس وہ اللہ کی عبادت گزرے گی۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں اتفاق ہو جائے یا کہیں ضرورت پڑ جائے تو خرید و فروخت میں حرج نہیں، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ ساری توجہ اللہ کی عبادت پر رہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اعمال حج میں سب سے بہترین، مضبوط اور ضروری امر ہے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں وقوف۔ زوال کے بعد سے مغرب سے غروب آفتاب سے پہلے تک اس دورانیہ میں عرفات کے میدان میں رکنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، دعاؤں کی مشغولیت رکھنا، یہ حج کا رکن اعظم فرض ہے۔ میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرفات معرفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جگہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، یہاں عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت، دعائیں،
یہ سارا کچھ تھوڑے سے وقت میں ذریعہ بن سکتی ہیں اللہ جل شانہ کی معرفت کا. اس لیے وقت برباد نہ کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے. جب میدان عرفات سے فارغ ہوں تو پھر حج سے متعلق اگلا عمل ہے مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں رات کا قیام. عرفات سے جیسے ہی فارغ ہوئے 10ویں کی شام شروع ہوئی، غروب سے لے کر 10ویں کی طلوع فجر تک مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے قیام، وہاں اللہ کی یاد، اور وہاں مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھنا. یہ چیزیں ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسے اللہ کو یاد کرو، ایسے اللہ کی بندگی کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتا دیا. مزدلفہ کے اندر ایک وقت میں 2 نمازیں. اب عام ترتیب میں تو ایسا نہیں، مغرب کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں. یہاں پر مغرب میں تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ چیز بتاتی ہے کہ عبادت وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. عبادت کا زیادہ ہونا یہ مطلوب نہیں. عبادت تو نام ہے حکم پر سر جھکانے کا. جب حکم ہے مغرب اپنے وقت میں، عشاء اپنے وقت میں، تو اس طرح پڑھ رہے، اور یہاں حکم ہے مغرب کی تاخیر ہو اور عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، تو یہاں اس حکم کی تعمیل ضروری ہے. اس پر سر جھکانا عبادت ہے. عام زندگی کی ترتیب میں بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رسم اچھی لگتی ہے، معاشرے کے اندر رائج کوئی طریقہ اچھا لگتا ہے، وہ عبادت نہیں. عبادت تو اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کا آ جانا اور اسے عبادت بنا لینا، کسی خاص دن، خاص وقت، خاص طریقے کو، یہ عبادت نہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ارشاد فرمایا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اپنی عبادت کے طریقے بتا دیے، ایک ایک چیز سکھا دی. ورنہ تم تو پہلے ناواقف تھے، تمہیں کیا خبر تھی اللہ کی ذات کون ہے، کیسے اس کی عبادت کرنی ہے، کیسی اس کی صفات ہے، کیسے اس کو منانا ہے، اور وہ ذات پاک کس طرح راضی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. لہذا اب جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے اللہ کی عبادت بندگی کرو. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق.